सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अंसार नकवी साहब की शहादत की तस्दीक कर दी है। जहाज हादसे में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, बाकी किसी की उम्मीद नहीं है। गवर्नर सिंध ने अंसार नकवी साहब की अहलिया को उनकी शहादत के हवाले से आगाह किया। आपको बताएं कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी साहब अब हम में नहीं रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुज़श्ता रोज होने वाले कराची हादसे में, तैयारे हादसे में अंसार नकवी साहब भी बहुत सी जानों के साथ अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अंसार नकवी साहब की शहादत की तस्दीक कर दी है। किसी मुआवजे के इंतजार में रही उनकी फैमिली, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली, और वो मुआवजा ना हुआ। अंसार नकवी साहब चले गए, बहुत जल्दी चले गए। आपको बताएं कि डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार अली नकवी इंतकाल कर गए हैं, शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता रोज होने वाले तैयारे हादसे में, कराची तैयारे हादसे में वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अंसार नकवी साहब की शहादत की तस्दीक कर दी है। इंतहाई शफीक और इंतहाई जो है वो मुहज़्ज़ब आदमी थे, बहुत प्यार से, बहुत शफकत से बात किया करते थे, और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आज हमें अश्कबार नजर आए। और एक हमारी साथी कुलीग नाइला जो है वो इस खबर को जो ब्रेक करते हुए, इस खबर को पढ़ते हुए जो है वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी, आप दीदा हो गई। अंसार अली नकवी साहब ऐसी शफीक इंसान थे, ऐसे शफीक इंसान थे, ऐसे मुहज़्ज़ब इंसान थे, ऐसे प्यार करने वाले इंसान थे कि उनकी शहादत की खबर जो है वो देते हुए मेरे भी लब कपकपा रहे हैं। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अंसार अली नकवी साहब की शहादत की तस्दीक कर दी है। जहाज हादसे में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, बाकी किसी की उम्मीद नहीं है। गवर्नर सिंध ने अंसार अली नकवी साहब की अहलिया को उनकी शहादत के हवाले से आगाह किया है। ईद से 3 रोज कबल ये हादसा हुआ है। जो लोग अपने प्यारों के साथ अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे थे, उनमें अंसार अली नकवी साहब भी मौजूद थे, और दर्जनों ऐसे लोग थे जो लाहौर से कराची ईद मनाने के हवाले से, ईद मनाने के इरादे से जा रहे थे, और उनको ये भी नहीं पता था कि उनका जो है वो जस्ते खाकी वहां पहुंचेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जस्ते खाकी भी नहीं पहुंच सका है। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अंसार अली नकवी साहब की शहादत की तस्दीक कर दी है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी की शहादत पर अहले खाना गम से निढाल हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क उनके घर वालों के साथ दिल गिरफ्ता है। सिटी ग्रुप के साथ अंसार अली नकवी के बताए सुनहरे पल को याद किया गया। आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी जो है गुज़श्ता रोज़ तैयारे हादसे में इंतकाल कर गए थे। शहादत उनकी कन्फर्म हो चुकी है। गवर्नर सिंध ने उनकी शहादत को कन्फर्म किया। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क उनके घर वालों के साथ दिल गिरफ्ता है। सिटी ग्रुप के साथ अंसार अली नकवी के बताए पल को याद किया गया है। सुनहरे पल याद किए गए, याद किए जाते रहे। कल से ऑफिस में सोग है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी की शहादत पर अहले खाना गम से निढाल हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क उनके घर वालों के साथ दिल गिरफ्ता है। सिटी ग्रुप के साथ अंसार अली नकवी के बताए सुनहरे पल याद किए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स और प्रोग्रामिंग सैयद अंसार अली नकवी की याद में फैसलाबाद प्रेस क्लब में शम्में रोशन की गई और दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। सदर प्रेस क्लब और ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर और सहाफ़ियों ने शिरकत की। आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स और प्रोग्रामिंग सैयद अंसार अली नकवी की याद में फैसलाबाद प्रेस क्लब में शम्में रोशन की गई। जी, आज हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब में, और फैसलाबाद प्रेस क्लब में मुल्क भर की तरह एक अफसरदगी की फ़ज़ा है। हमारे जो सीनियर साथी सैयद अंसार अली नकवी की शहादत पर, जो कल तैयारे हादसे में जाम हक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, पूरे मुल्क की फ़ज़ा सोगवार है। जहाँ ये सारी कीमती जानें ज़ाया हुई, लोग अल्लाह को प्यारे हुए, ज़ाहिर है हर कोई अपनों को याद करके रो रहा है। तो सहाफ़ी बरादरी जो है उसके लिए भी ये बहुत अफसोस का मकाम है। बहुत ही एक
غم کی گھڑی ہے کہ ہمارے ملک کے ایک سینئر صحافی جن کا صحافتی کریئر جو ہے وہ تقریباً 30 برسوں پر محیط ہے اور بے داغ ان کا کردار رہا ہے اس پورے ان 30 سالوں میں. وہ انصار نقوی صاحب 91 میں جب جرنلزم میں آئے، حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے 2002 تک تقریباً 11 سال وہ دی نیوز کے بیورو چیف رہے. اس کے بعد دی نیوز سے پھر جب جیو کا آغاز ہوا تو 2002 سے 2014 تک جیو میں اہم عہدوں پر فائز رہے. پھر بول نیوز کو جوائن کیا اور پھر سٹی نیوز نیٹ ورک جوائن کر لیا 2015 میں، اور 2015 سے 2020 تک آخری جو لمحہ ہے زندگی کا اس تک وہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ منسلک رہے. بہت اہم ترین عہدوں پر رہے. سٹی 41 سٹی 42 کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز رہے اور آج کل 24 نیوز جو ہمارے گروپ کا چینل ہے اس کے سینئر ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اینڈ پروگرامنگ تھے. اور پورے ادارے میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ. بہت ہی انسپائرنگ پرسنالٹی سید انصار علی نقوی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. سب ساتھی ان کے غم زدہ ہیں. بہت غم و اندوہ کی کیفیت ہے. دکھ اور افسوس کی اس گھڑی میں صحافی برادری پوری متحد ہے. فیصل آباد میں بھی نہ صرف سٹی نیوز نیٹ ورک کا عملہ بلکہ فیصل آباد پریس کلب کے باقی بہت سے سینئر ممبران اس وقت یہاں موجود ہیں فیصل آباد پریس کلب میں، اور افسوس کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا. سید انصار نقوی صاحب کی یاد میں شمع روشن کی اور ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی گئی ہیں. بہت ہی ایک پیاری شخصیت، بہت بھرپور شخصیت جن کی زندگی کا ہر لمحہ اصولوں پر مبنی رہا. بے داغ صحافت کی انہوں نے، جرأت مندانہ صحافت کی. نیوز میں تھے تو زبردست انداز سے نیوز کا شعبہ سنبھالا. پروگرامنگ میں گئے تو پروگرامنگ میں بھی بڑے زبردست انہوں نے اچھے اصول متعارف کروائے اور کنٹینٹ پہ زبردست چیک ہوتا تھا. اس وقت جیسے ملک بھر میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو فیصل آباد پریس کلب میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے فیصل آباد پریس کلب کے سیکرٹری اشفاق ہاشمی صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ سید انصار نقوی صاحب کے بارے میں وہ کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ہاشمی صاحب. سید انصار نقوی صاحب، آسمان آپ کی لحد پہ شبنم افشانی کرے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ صحافت پہ شبنم بن کے اس کو نکھارنے کی اور اس کو فروغ دینے کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے اس میں جد و جہد کرتے رہے ہیں. تو کل جب ہمیں اس بات کا علم ہوا تو بلیو اٹ کہ ہمارے وہ قدرت نے ایک موت کا وقت متعین کر رکھا ہے، وہ ہمارے سے ہو نہیں سکتا تھا. ادروائز ہم اندر سے اس طرح ٹوٹ چکے تھے کہ یار ہماری وہ پیار کرنے والی شخصیت، جن کے شخصیت جو تھی جو صحافت اور صحافتی کارکنوں کے لیے ایک باقاعدہ چھتری کا کام کرتی تھی وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت سائے سے محروم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت شکریہ. نوجوان صحافی، بہت کم ایج میں بہت نام پیدا کیا. سٹی نیوز نیٹ ورک کے اینکر پرسن محمد بلال ڈوگر، ان سے بھی انصار نقوی صاحب کے بارے میں جانتے ہیں. بلال، کچھ کہیں گے؟ سر، کل سے شاید میں آنسو ہی ہیں جو رکے ہوئے ہیں، کیونکہ انصار صاحب سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا، ملاقاتوں کا موقع بھی ملا. جب میں UK 44 میں تھا تو وہ میرے DN تھے، تو ہر کال پہ روز لنڈن کال کر کے سکھاتے تھے یہ غلطی ہے تو اسے ایسے ٹھیک کر لیں. اور جب بھی لاہور ملاقات ہیڈ آفس گئے تو ان سے ملاقات مسٹ ہوئی. کسی کے روم میں سو جائے لیکن انصار صاحب کیونکہ وہ خود بلا لیتے تھے اور پھر بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، زندگی ٹھیک ہے. تو مطلب آج ان کی جو روم کی تصاویر آ رہی تھی تو دیکھ کے یقیناً طور پر دل منہ کو آ رہا تھا کہ کیا الفاظ بیان کروں کہ وہ ایسی شخصیت تھی جن کے بارے میں شاید پورا آفس یہ کہتا تھا. یار وہ پیار کرنے والے ہر شخص کو خود بلا کہتے تھے آپ ٹھیک ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسا چل رہا ہے. مطلب وہ آپ سے پروفیشنل زندگی سے ہٹ سے آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے وہ کہتے تھے مسئلہ ہوا نا تو مجھے بتانا، میں آپ کو گائیڈ کروں گا. مطلب وہ ایسی شخصیت تھی جن سے یقیناً طور پر انسپائر ہوتا تھا انسان. اور مجھے تو عمرے پہ بھی ان کا ساتھ تھوڑا سا وہاں ساتھ ملا، اور پھر اسکاٹ لینڈ اور پورے جب UK کا ہم وزٹ پہ تھے تب بھی وہ ساتھ تھے.
بہت ہی اچھا لگا. اور آج بھی میں صبح سب سے پہلے اپنا اسٹیٹس جب لگا رہا تھا تو میرے موبائل میں ان کی تصاویر تھی, کچھ جو انہوں نے کہا تھا مجھے بنا کے واٹس ایپ کر دو, تو میں چیک کر رہا تھا, میں نے واٹس ایپ کی ہوئی تھی اور ان پہ لکھ رہے تھے کہ تھینک یو. اور مجھے دیکھ کے لگی کہ زندگی ہم کیا ہے کہ اب ہم صرف 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا وہ کہتے فاصلہ تھا, لیکن جب انصار صاحب سے ہم ملتے تھے, بیٹھتے تھے, تو وہ ایسے تھے کہ استاد کے بعد جب وہ آفس سے نکلتے تو پھر ہمارے دوست بن جاتے تھے. تو شاید میرے خیال میں ایک ایسی کمی ہمیں وہ چھوڑ گئے ہیں, ایک خلا ایسا چھوڑ گئے ہیں جو نہ پر ہونے والا ہے. ایسا خلا چھوڑ گئے جو پر نہ ہو شاید. وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد پریس کلب کے سید خاور ہاشمی صاحب, ان سے بھی جانتے ہیں, ان کی بھی کچھ یادیں ہیں وابستہ ہیں ان کی انصار نقوی صاحب کے ساتھ. خاور. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے سٹی 41 اور سٹی نوڈر کے توسل سے اس قومی سانے پہ پوری قوم کو جو ہے وہ اظہار تعزیت کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور تمام افراد جو اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ان کے اہل خانہ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں ہم لوگ. اور جس شجر کی آپ نے بات کی تو اس شجر کے اس پیڑ کے سائے میں تو کئی پودے پنے. بہت خوبصورت آدمی تھے انصار نقوی صاحب, اور ابھی کچھ ہی دن پہلے انہوں نے ایک جو ہے وہ کرونا کی لیٹسٹ صورتحال پہ جب ایک ٹویٹ کیا تو میں نے رپلائی کیا, تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ بھائی ٹھیک خبر رکھتے ہو. تو بنیادی طور پہ وہ بتانا چاہ رہے تھے, شفیق انسان تھے کہ لوگوں کو کیسے بچنا ہے اور دوسروں کو مشورہ بچنے کا دینے والا شخص خود ایک حادثے کا شکار ہو گیا. جب یہ خبر سنی تو انتہائی پریشان ہوئے, ایک تو قومی سانحہ تھا اس کے حوالے سے دل دہل گیا, اور جب سنا کہ اس میں انصار نقوی صاحب جیسی جو ہے وہ خوبصورت شخصیت بھی شریک تھی تو دل مزید جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگا. اور جب ان کی موت کی خبر جو ہے کنفرم ہوئی تو اس طرح سے لگا کہ جیسے باغ صحافت کا کوئی بہت بڑا شجر جو ہے وہ کٹ گیا ہو اور اس کے سائے سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے. اور آپ لوگوں کو جو ہے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہ آپ کے بہت, میں جانتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ بہت ایک برادرانہ تعلق تھا, اور اکثر آپ میرے ساتھ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. جب آپ ان کے حوالے سے بات کیا کرتے تو ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے وہ محفل میں موجود ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے وہ صبر عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو بھی. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے ہم سب کو بھی. ہم سب ایک فیملی کا حصہ ہیں. انصار صاحب کی ایک وہ فیملی ہے, ان کے بیوی بچے ہیں, ایک وہ بھی ان کی فیملی ہے جہاں اتنے سالوں سے وہ سرو کر رہے تھے. ہم سب دوست, ہم سب لوگ, سٹی نیوز نیٹ ورک والے بھی ان کی فیملی ہیں, اور تمام صحافی برادری ان کی فیملی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ سر وہ تو ایک اپنی ذات میں ایک انجمن تھے, ایک اسکول آف تھاٹ تھے, اور وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے جن سے لوگوں نے سیکھا ہی ہے. تو باقی ڈاکٹر صاحب موجودہ حالات اگر صحافت کے دیکھیں ہیں تو مٹیریلسٹک ہو گئی ہے, جو مٹیریلائزڈ ہو گئی ہے, لیکن ایسے لوگ ناپید ہو چکے ہیں. ایسے لوگوں کا جتنا بھی غم کیا جائے وہ کم ہے. وہ اس طرح ہمارے سے جدا ہوئے جیسے ہمارے فیملی کا کوئی بڑا بزرگ جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا ہے. بے شبہ, بلا شبہ ایسے فیملی کا کوئی بڑا چلا گیا ہو جیسے. سر کیا کہیں گے؟ جی, سید انصار نقوی صاحب صحافت کا ایک بہت بڑا نام, اور جیسا کہ اپنے ورکروں کے ساتھ بہت ہی خلیق, بہت ہی شفیق, اور آج سب اشک بار ہے یہاں پہ. صحافت سے شہادت کے عہدے پر فائز ہو گئے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے کہنے کے لیے. دکھ اور کرب کی گھڑی ہے اور الفاظ ختم ہو رہے ہیں. کس طریقے سے اس دکھ کا اظہار کیا جائے؟ کچھ آپ فرمائیے گا. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی تھے, وہ صحافی تھے. جہاں بھی کہیں صحافی دوست ہیں ہمارے, ہم ان کے لیے بڑی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ظفر اللہ خان بھی موجود ہیں, سینئر صحافی. جی میم, سٹی 41 کے توسط سے ہم ان جو ہتھیار حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں. اور انصار علی نقوی صاحب بہت بڑے بڑے صحافیوں کے وہ استاد محترم تھے, اور آج ایسے لگ رہا ہے جیسے صحافت یتیم ہو گئی ہو. اور اس طرح سے ان کا چلے جانا, جب کل طیارے حادثے کی خبر پہنچی تو ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ انصار علی نقوی صاحب بھی اس میں طیارے میں سوار تھے. تو ہم سب دوست ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں, لیکن جو اللہ کو منظور تھا ہوا وہی, اور آج وہ ہم میں سے نہیں رہے. اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. ان کے خاندان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو صحافت پہ آیا. بہت بڑا سانحہ ہے جو صحافت پہ آیا, اور دعا گو ہیں ان کے لیے. اصل علی صاحب. جی, جس طرح میرے سب سینئر دوست نے تعزیت کی ہے تو میں ان کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں. بس میں ایک شعر میں وہ سب کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچھڑا اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی,
ایک دوست پورے پاکستان کو ویراں کر گیا. पूरे पाकिस्तान को वीरान कर गए. आप कुछ हो जी 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 यकीनी तौर पर फैसलाबाद समेत पूरे मुल्क के सहाफ़ियों के लिए ये दुख और कर्ब की घड़ी है कि सैयद अंसार अली नकवी साहब जहाज़ के इस हादसा में वफ़ात पा चुके हैं. अल्लाह करीम उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए. बहुत शुक्रिया. आप कुछ कहेंगे? अंसार अली नकवी साहब शोबा सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम था. उनके जाने से शोबा सहाफ़त में जो खला पैदा हुआ ये मुद्दों पूरा ना हो सकेगा. और एक अल्लाह ताला ने उनको जो मकाम दिया है वो भी एक इंतहाई बुलंद दर्जे का मकाम है. एक तो रमज़ान शरीफ और फिर जुमातुल मुबारक और फिर एक शहादत के रुतबे के ऊपर फैज़ हुए हैं. अल्लाह ताला उन्हें और उनके मज़ीद उनको जन्नत फ़िरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए. आपने देखा कि हर सहाफ़ी कितना परेशान गमज़दा है, कितने दुख और सोग की सी कैफियत है अपने एक सीनियर साथी के सैयद अंसार अली नकवी साहब के बिछड़ने के पे. कितने गमगीन नज़र आ रहे हैं. हर एक की यही दुआ है, हर एक ने यही कहा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए. हर एक ने उनकी सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़ किया और उन्हें एक शफ़ीक इंसान, एक अपराइट इंसान कहा. ना सिर्फ अच्छे सहाफ़ी थे बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे. इस तरह के नाबगा रोज़गार शख्सियात बहुत कम शोबे में पाई जाती हैं. अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इस सीनियर जो लीडर थे, हमारे रहनुमा थे, हमारे कायद थे, सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सैयद अंसार अली नकवी, उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए. और जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क उसी तरह उनके गम में बराबर का शरीक है और फैसलाबाद की सहाफ़ी बरादरी भी उसी तरह उनके गम में शरीक है जिस तरह उनके अपने अहले खाना गमज़दा हैं इस घड़ी में. यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और उन्होंने सहाफ़त में जो आला दरख्शंदा रवायात कायम की हैं उन पर चलते हुए, उनको अपनाते हुए नौजवान सहाफ़ी जो हैं वो सहाफ़त के मैदान में कामयाबियाँ हासिल करें. बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे.